بات ہے. کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، وہ پھر وہ عبارت لکھتا ہے کہ ان علی، کہ جب علی اذا کان برز علی، جب علی اپنے گھر سے نکلتے نا تو مدینے کے یہودیوں کی نگاہ پڑتے علی پر تو کہتے لا الہ الا اللہ ما اسجا ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اتقى ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما عالم ھذا الفتى. کیا مطلب؟ نہیں سمجھے؟ خدا کی قسم، جس کو دیکھ کر یہودی کلمہ پڑھ لے اسے قرآن کی زبان میں علی کہتے ہیں. علی کے چہرے کو دیکھا اور کلمہ زبان پہ جاری ہو گیا. اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ وجہ اللہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کتاب کا حوالہ دیا ہے اور اس کا میں نے آپ کو باب بھی بتایا ہے، نون کا باب ہے کہ نظر الی وجہ علی عبادہ. یہ رسول نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ جو کافر تھے جیسے ان کی نگاہ علی کے چہرے پر پڑتی، بے ساختہ ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کتنی شرف والا یہ جوان ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کتنا بہادر یہ جوان ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کتنا سخی یہ جوان ہے. کیسا مرشد ہے علی آپ. اب یہ سمجھ آتی ہے. رسول نے ایک اور بھی جملہ ارشاد فرمایا، دیکھیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء نے توحید کو منوانے کے لیے زبان استعمال کی. زبان استعمال کی، لیکن علی وہ ذات ہے جو توحید کو منوانے میں چہرہ استعمال کر رہا ہے. چہرہ استعمال کر رہا ہے. اب رسول اللہ کی وہ بات سمجھ میں ہمیں آئی کہ رسول اللہ فرماتے ہیں من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ، جو آدم کا علم دیکھنا چاہتا ہے، جو نوح کو دیکھنا چاہتا ہے، جو ابراہیم کو دیکھنا چاہتا ہے، جو دانیال کو دیکھنا چاہتا ہے، جو یعقوب کو دیکھنا چاہتا ہے، جو موسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے، جو عیسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، وہ فقط علی کے چہرے کو دیکھ لے، تمام انبیاء کی صفات مل جائیں گی. کیا فضائل ہے میرے مولا کے. اس لیے دوستو علی وہ ذات ہے. ارباب جو محققین ہے، ابن حدید معتزلی کہتا ہے، کہتے ہیں علی وہ ذات ہے. ہم بڑے حیران ہوتے ہیں علی پر. کیسے؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں، ہم تحقیق کریں، تفحص کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بہت بڑا پہلوان ہے قبلہ تو بہت بڑا عالم نہیں ہوگا. کبھی کسی مولوی کو عالم پہلوان دیکھا آپ نے؟ اور جو بہت بڑا پہلوان ہوگا وہ بہت بڑا عالم نہیں ہوگا. قبلہ کیوں متضاد چیز ہے. لیکن ابن حدید معتزلی کہتا ہے ہم جب علی کی ذات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اگر علی میدان میں ہے تو لا فتح الا علی، اگر منبر پر ہے تو سلونی سلونی. متضاد چیزیں ہیں. کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ بہت بڑا عالم بھی ہو اور بہت بڑا شجاع بھی ہو. قبلہ عالم اتنا. ایک روایت سن لیں آپ. حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ کیونکہ یہ تاریخ الخلفاء میں بھی ہے، ہمارے بہت سارے اہل سنت بھائیوں علماء عامہ کی کتب میں موجود ہے یہ بات کہ حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹی عمر میں قبلہ وہ فتویٰ دیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹی عمر میں خود وہ لکھتے ہیں، خود تاریخ الخلفاء کا مطالعہ کریں.
اسی لیے ایک اور میں یہاں پر میں آپ کو علمی بات بتاتا چلوں کہ ایک بندے نے اعتراض بھی کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کی روایت کو ہم قبول نہیں کریں گے. کون سی روایت؟ وہ یوم الخمیس والی روایت جو بخاری کے حوالے سے ہے, کاغذ قلم والی روایت کو. کیوں؟ کہ ان کی عمر چھوٹی تھی. بھئی جو چھوٹی عمر میں فتویٰ دے سکتا ہے اس کی روایت کیوں نہیں لے سکتے آپ؟ لیکن بھی بات لیب میں آ گئی. تو میرے دوستو یہ اعتراض کس نے کیا ہے؟ شبلی نعمانی نے کیا ہے اپنی کتاب الفاروق میں. گزارش یہ ہے میرے بھائی, کسی نے پوچھا عبداللہ ابن عباس سے اتنا علم کہ کہاں سے آ گیا تیرے پاس؟ کہا سچی بات یہ ہے کہ ایک بار رسول اللہ کھجوریں نوش فرما رہے تھے. رسول اللہ نے منہ مبارک سے ایک گٹلی نکالی, ایک طرف رکھی, جیسے میں نے وہ گٹلی اٹھائی اس پر جو لعاب رسول لگا ہوا تھا وہ اپنے میں نے منہ میں ڈالا, جیسے وہ میرے منہ میں گیا علم ٹھاٹھے مارنے لگا. میں کہتا ہوں گٹلی پر کتنا لعاب رسول ہوگا, وہ عالم بن گیا, اور ان ہستیوں کا کیا مقام ہوگا جن کو زبان چسا چسا کر مارتے رہے. ان کے پاس کتنا علم ہوگا. خدا کی قسم کئی روایات ہیں, جیسے میں اسی تاریخ الخلفاء کا حوالہ دے دوں. اسی میں ہے جب علی کے باب میں آپ آئیں گے, ایک یہودی آتا ہے, سوال کرتا ہے, سوال کرنے کے بعد مولا نے جواب دیا, پھر سوال کیا, پھر جواب دیا, کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں, میں کچھ اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. پھر سوال کیا, پھر جواب دیا. جب 12-13 سوال بڑے بڑے کر چکا, جانے لگا, دروازے پر رک کر کہتا ہے فتن اے جوان. مولا فرماتے پوچھ جو پوچھنا ہے. کہتے ہیں ابھی پوچھنا نہیں ہے, ایک بات کرنی ہے. مولا فرماتے ہیں بات کر, کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے فتن ما زینت الخلافہ, اے علی مجھے رب موسیٰ کی قسم تو نے خلافت کو زینت تو نے دی ہے, خلافت نے تجھے زینت نہیں دی. تو نے خلافت کو زینت دی, خلافت نے تجھے زینت نہیں دی. تو نے درجہ خلافت کو بلند کیا ہے, خلافت کے درجے نے یا خلافت نے تیرے مقام کو بلند نہیں کیا. تو میرے دوستو علی وہ ذات ہے خدا کی قسم جس میں متضاد چیزیں, شجاعت اتنی کہ کسی نے جب کہا کہ مولا آپ تیز گھوڑا کیوں نہیں لیتے, مولا فرماتے کیوں بھائی اس کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ کہتے مولا ہو سکتے کبھی کوئی, مولا فرماتے تیرے مشورے کا شکریہ, علی کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے, علی کبھی میدان سے بھاگا ہی نہیں ہے. اچھا مولا ایک اور, پھر یہاں پہ جملہ ہے لا حاجت لی, لا حاجت لی, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تیز گھوڑے لیتا پھروں, کیونکہ علی خود کبھی میدان سے نہیں بھاگا اور خود کسی بھاگے ہوئے کے پیچھے نہیں بھاگا. پھر کہا مولا اچھا آپ سامنے زرہ پہنتے ہیں, آپ کی پشت ننگی ہوتی ہے, مولا پشت پر زرہ پہن لیا کریں. مولا فرماتے کیوں بھائی؟ کہا ہو سکتا ہے سرکار کوئی وار کر دے. مولا فرماتے ہیں کسی کو پشت دکھاؤں گا تو وار کرے گا نا. اور خدا کی قسم یہ روایت ملتی ہے کہ اللہ اگر مجھے توفیق دے, اللہ اگر مجھے توفیق دے اور پورا عرب علی پر حملہ آور ہو جائے تو خدا کی قسم علی ان سب کو پشت نہیں دکھائے گا. ضربات علی ابکارن, یہ بڑا کمال کا جملہ ہے خدا کی قسم, لیکن میں سمجھا شاید نہ پاؤں. ضربات علی ابکارن, تاریخ دان لکھتے ہیں کہ علی کی ہر ضرب نئی ضرب ہے. کیا مطلب؟ کہ علی نے جیسے اگر کسی کو ایک مرتبہ ایسے مارا ہے پھر اس وار کو زندگی میں دہرایا نہیں ہے. کیا شجاعت ہے. ایک بس اور واقعہ سن لے. ایک شخص تھا عمر بن معاد کاروبی, بہت بڑا کرمنل بندہ تھا, کرائم کرتا تھا, اور یہ زمانہ تھا حضرت عمر کا. لارڈر بڑا ڈسٹرب کیا ہوا تھا اس نے, قابو میں نہیں آ رہا تھا, جیسے ہمارے سندھ کے ڈاکو قابو میں نہیں آتے. اب تو پنجاب کا بھی بڑا خطہ ہے, وہ بھی قابو میں نہیں آتے. ہمارا راجن پور رجحان کا علاقہ ہے جو دیرہ بوٹی کے قریب, وہ بھی قابو میں نہیں آتے. بہرحال عمر بن معاد کاروبی, اس کو حضرت عمر نے خط لکھا, واللہ ولا ان حکمت علیہ. آپ ذرا لطف لینا اس بات کا خدا کی قسم, اگر مزہ نہ لیا تو مجھے دکھ ہوگا.
کیونکہ جب ہمیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک حوالہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے ایک دن سارا دن لگ گیا، جب شام کو وہ حوالہ ملا نا، میں خوشی سے 1 گھنٹہ چلتا رہا میں